بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونجیناہ ولوطا الی الارض التی بارکنا فیہا للعالمین. سورہ انبیاء کی آیت 71. اور ہم اسے یعنی ابراہیم اور لوط کو بچا کر اس سرزمین کی طرف نکال لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں. گزشتہ آیات میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم پر حجت تمام کرنے کے لیے اور ان کے ضمیر کو اور ان کی عقل کو جوڑنے کے لیے ان کے بتوں کو توڑ کر اور ان سے کے سامنے یہ سوال رکھا تھا کہ یہ جو نہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں نہ اپنے اوپر گزری بھی کچھ سنا سکتے ہیں، یعنی بالکل بے حیثیت اور کوئی قوت اور طاقت ان کے پاس نہیں ہے، انہیں تم نے کیوں اپنا الہ بنا رکھا ہے. یہ سب کام کیا تھا. اس کے بعد قوم نے ضد میں آ کر رد عمل میں آ کر انہیں جلا دینے کی کوشش کی تھی، یعنی سزا ان کے لیے تجویز کی گئی تھی کہ انہیں جلا دیا جائے آگ میں. تو اللہ رب العالمین نے ان کی اس کوشش کو ناکام کر دیا اور بتا دیا گیا. اس آگ کو اللہ نے حکم دیا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم کے لیے. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ. وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم کے ساتھ برائی کریں مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام کر دیا. اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. اور ہم اسے اور لوط کو بچا کر اس سرزمین کی طرف نکال لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں. یہاں اس سے مراد شام و فلسطین کی سرزمین ہے. اس میں مادی برکتیں بھی ہیں اور روحانی بھی. مادی حیثیت سے یہ کہ وہ دنیا کے زرخیز ترین علاقوں میں سے ہے، اور روحانی حیثیت سے اس طرح کہ وہ انبیاء کا مرکز رہی ہے. آگے فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ. اور ہم نے اسے اسحاق عطا کیا اور یعقوب اس پر مزید، اور ہر ایک کو صالح بنایا. یعنی اپنے قوم کو چھوڑ دینے کے بعد، اپنے وطن سے نکل جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام بے نام و نشان نہیں ہوئے، بلکہ اللہ رب العالمین نے انہیں سچی ناموری عطا کی. سچی ناموری عطا کی کہ ان کا نام اسی وقت نہیں بلکہ آج بھی دنیا کے اندر عزت و احترام سے لیا جاتا ہے، اور ان سے وابستگی کا دعویٰ کرنے والے لوگ کروڑوں میں نہیں بلکہ اربوں میں ہیں. اربوں کی تعداد میں مسلمان ان سے وابستہ ہیں. اصل وہی ان کے وارث ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہودی اور عیسائی بھی ابراہیم علیہ السلام سے اپنے آپ کو اپنا رشتہ قائم رکھتے ہیں اور ان پر ایمان کی بات کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین یہ بات ہی ساتھ ساتھ ہی بتایا کہ پھر ان کی نسل جو ہم نے آگے بڑھائی تو کیسی نسل انہیں عطا کی اللہ تعالیٰ نے. ان کے باپ کا نام تو ان کے حوالے سے تو سامنے آتا ہے، ان کے قوم کا نام بھی ان کے حوالے سے اس کا ذکر سامنے آ جاتا ہے، بٹ اس کا کوئی مقام نہیں ہے دنیا کے اندر. لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بیٹا عطا کیا یعنی اسحاق علیہ السلام، اور پھر کہا کہ یعقوب نافلہ. اس میں مزید کیا کہ مزید پوتا بھی اللہ نے ایسا عطا کیا یعقوب علیہ السلام. ایک سب کو صالح بنایا، سب کو نبوت عطا کی اللہ تعالیٰ نے. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ. ہر ایک کو صالح بنایا. تو غرض یہ کہ ایسی اولاد انہیں عطا فرمائی، ایسی ذریت انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. تو یہاں پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو اللہ کے راستے میں قربانیاں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا نام دنیا کے اندر باقی رکھتے ہیں، اور انہیں اس سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش جو ہے وہ عطا ہوتی ہے، بخشش ان پر کی جاتی ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ مِنَ الْقَرْيَةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. اور ہم نے ان کو امام بنا دیا. یعنی یعقوب اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کی بات ہے، اور اسی کے بعد باقی کی بات ہے. یہاں خاصیت سے ان سے بتایا، اور ہم نے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے انہیں وحی کے ذریعے سے نیک کاموں کی اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی ہدایت دی، اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے.
یہاں اللہ رب العالمین نے اس اعتبار سے بات یہاں بتا دی کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اور پھر یعقوب علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کی بیٹی یعقوب علیہ السلام، اور یہاں ذکر نہیں ہے، آگے ذکر آتا ہے یعنی مزید اور بیٹی جو ان سے بھی پہلے اللہ نے عطا کیے تھے اسماعیل علیہ السلام۔ غرض یہ کہ ان کو اس طریقے سے اللہ نے نبوت ان کی نسل میں باقی رکھی، ہر ایک کو صالح بنایا، اور جو بنیادی دین کے احکامات ہیں وہ اللہ نے یہاں بتائے، واضح کیے کہ جیسے آج ہیں ایسے کل بھی تھے، اس سے پہلے بھی تھے، یعنی نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ جو ہے ادا کرنا، اور یہ احکامات اللہ تعالیٰ کی جانب سے بذریعہ وحی انبیاء کو دیے جاتے ہیں اور ان کے ذریعے سے ان کی امت تک منتقل ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں کیا بتایا؟ وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، سارے کے سارے کیا تھے؟ ہمارے عبادت گزار تھے، ہمارے عبادت گزار تھے۔ یعنی واضح کیا جا رہا ہے کہ یہ انبیاء بھی کہ جن کو یہ سچی ناموری اللہ نے عطا کی اور جن کی اس طرح سے تعریف و توصیف بھی موجود ہے، اور مشرکین مکہ تو اپنا تعلق بھی انہیں کے ساتھ قائم رکھتے اور کرتے تھے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بھی کیا تھے؟ اللہ کے بندے ہی تھے، کچھ اور نہیں تھے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کا ذکر کر کے اس بات کو اور واضح کیا ہے۔ آگے فرمایا وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سُوءٍ فَاسِقِينَ۔ اور لوط کو ہم نے حکم اور علم بخشا اور اسے اس بستی سے بچا کر نکال دیا جو بدکاریاں کرتی تھی، در حقیقت بڑی ہی بری اور فاسق قوم تھی۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، وہ صالح لوگوں میں سے تھا۔ جب یہ بات آتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی فرماتے ہیں کہ حکم اور علم کی بات آتی ہے، حکم اور علم بخشا، اس سے مراد عام طور پر نبوت عطا کیا جانا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جہاں جن لوگوں کے ساتھ یہ بات کہی کہ ہم نے انہیں حکم اور علم عطا کیا، تو حکم سے ویسے مراد کیا ہے؟ یعنی حکمت بھی ہے اور صحیح قوت فیصلہ بھی، اور اللہ کی طرف سے سند حکمرانی کا عطا ہونا بھی ہے۔ حکم تو حکمرانی سے بھی ہے، اور علم تو علم کا معاملہ کیا ہے؟ وہ علم حق وحی کے ذریعے سے جو علم اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا، یہی وہ اصل علم ہے جو انبیاء کو دیا جاتا ہے، اور انبیاء کے ذریعے سے پھر دنیا والوں کو یہ علم عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ وہ تمہیں وہ علم دیتا ہے کہ جو تم نہیں جانتے تھے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات بتا دی گئی کہ ان سب کو، یعنی ان کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو دوسرے فرد اپنا وطن چھوڑ کر نکلے تھے وہ ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام تھے۔ جب یہ حالات پیدا ہوئے اور انہیں اپنے وطن کو چھوڑ کر نکلنا پڑا، یعنی قوم پر حجت تمام ہو گئی، لیکن اس نے بات مان کر نہ دی، تو بات اس کے بعد کیا تھی کہ انہیں ہجرت کرنی تھی، وہاں سے نکل جانا تھا۔ اب وہاں سے نکلے تو ان کے ساتھ ان کا بھتیجے لوط علیہ السلام ہیں اور ان کی بیوی سارہ ہیں۔ یہ حضرات وہاں سے نکلے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طریقے سے نوازا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بات میں نے بیان کی، اس کے بعد لوط علیہ السلام کی بات بھی بیان کر دی کہ اللہ نے انہیں بھی نبوت کے منصب سے اسے نبوت کے منصب پر سرفراز کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا۔ آگے فرمایا وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور یہی نعمت ہم نے نوح کو دی، یعنی حکم اور علم کی نعمت، نبوت کی وہی بات کہا کہ یہی نعمت ہم نے نوح کو دی۔ یاد کرو جبکہ ان سب سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تھا اور ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دی۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، اور اس قوم کے مقابلے میں اس کی مدد کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا، وہ بڑے برے لوگ تھے، بس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ تو یہاں نوح علیہ السلام کا ذکر اللہ نے کیا، بڑے مختصر سے الفاظ میں یہ بات یہاں پر بیان کر دی اور بتا دیا کہ نوح علیہ السلام جس نے ہمیں پکارا تھا، سب سے پہلے اس نے ہمیں پکارا، یعنی پہلے جب ذکر ہوتا ہے تو عام طور پر نوح علیہ السلام کی قوم سے یعنی پچھلی قوموں کا ذکر جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ تو یہ بات واضح کی گئی ہے، پیچھے بھی گزری ہے، آگے بھی آئے گی کہ نوح علیہ السلام کتنی مدت تک اپنی قوم کے اندر دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہے، یعنی اپنی قوم کی اصلاح کے لیے مسلسل کوشش کرتے رہے، اور بالآخر وہ صورتحال یعنی وہ موقع آ گیا، یعنی اس کی بات کیا ہے کہ 950 سال انہوں نے اپنی قوم کے اندر وقت گزارا ہے دعوت و تبلیغ کے دوران۔ پھر جب حالت ایسی ہو گئی کہ انہوں نے خود یہ جو ان کی بات قرآن نے ہمارے سامنے نقل کی ہے کہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں مغلوب ہو گیا ہوں، اب میری مدد کر۔
یعنی اب تو میری مدد کر. اس میں اللہ تعالیٰ سے یعنی نصرت کی دعا مانگی ہے. اور نصرت کی دعا کن معنوں میں مانگی ہے کہ اب جو وعدہ ہے یعنی کہ جب لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو ان پر اللہ کا عذاب آئے گا. تو اب اس اعتبار سے انہوں نے جو ہے پھر یہ ان کے لیے یہ دعا کی ہے. گویا کہ ان کے حق میں بد دعا ہے کہ اب یہ بات کہہ دی گئی کہ ہاں اب یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں, حجت تمام ہو گئی, اتنا وقت گزر چکا ہے. لہذا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, اے میرے رب زمین پر ایک کافر باشندہ بھی نہ چھوڑ. یعنی اب ان پر اللہ کا عذاب آنے کی دعا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ پھر ہم نے نوح کی ان کی دعا کو قبول کیا اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دی. کرب عظیم سے مراد کیا ہے؟ جن حالات سے وہ گزر رہے تھے, جن حالات کے اندر وہ موجود تھے. یعنی ایک فرد کا اس طریقے سے ایسی قوم کے درمیان میں رہنا اور مسلسل نصیحت کرتے چلے جانا اور اس کے مد مقابل اور اس کی بات کو نہ ماننا بلکہ اس کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جا رہا تھا یعنی مذاق برا تضحیق کرنا, مذاق اڑانا اور اس کی بات نہ ماننا, یعنی ساری چیزیں جو ہیں اس طرح جاری تھی. تو اللہ رب العالمین نے اس مشکل سے, اس کرب عظیم سے کہ اس قوم کے اندر رہنے سے انہیں نجات دی. اور ساتھ ہی ساتھ وہی بات بھی ہے کہ جس عذاب میں انہیں گرفتار کیا ان کی قوم کو, اس سے انہیں بچا لیا, انہیں بھی اور ان کے گھر والوں کو بھی. آگے فرمایا وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ. اور اسی نعمت سے ہم نے داؤد اور سلیمان کو سرفراز کیا. یاد کرو موقع جب کہ وہ دونوں ایک کھیت کے مقدمے کا فیصلہ کر رہے تھے. اس میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں پھیل گئی تھیں اور ہم ان کی عدالت خود دیکھ رہے تھے. فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ. فرمایا رب العالمین نے کہ ہم ان کی عدالت خود دیکھ رہے تھے. اس وقت ہم نے صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا, حالانکہ حکم اور علم ہم نے دونوں ہی کو عطا کیا تھا. داؤد کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو تسبیح کرتے تھے. اس فعل کے کرنے والے ہم ہی تھے. یعنی یہاں اللہ رب العالمین نے ابھی داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. سلیمان علیہ السلام جو ہے بیٹے ہیں, داؤد علیہ السلام کے والد ہیں. تو اس اعتبار سے یہاں پر یہ بات ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو کتنی کہیے کہ صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں, کیسی غیر معمولی طاقتیں اور قابلیتیں اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہیں. لیکن اس سب کے باوجود بات کیا ہے, تھے وہ انسان ہی. یعنی وہ بھی یعنی یہ بات جو اس میں بتائی جا رہی ہے کہ جیسے ابھی مقدمے کا معاملہ سامنے آ رہا ہے اور اس میں اللہ رب العالمین نے یہ بات بتائی ہے. مقدمے کو بھی واضح کر دیا گیا کہ مقدمہ کیا تھا. مقدمہ یہ تھا کہ دونوں ایک کھیت کے مقدمے کا فیصلہ کر رہے تھے جس میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں پھیل گئی تھیں. ہم ان کی عدالت خود دیکھ رہے تھے. تو اللہ رب العالمین نے یہ بات یہاں پر بیان فرمائی کہ یہ جو مقدمہ تھا, یہ مقدمہ کہ جس میں ایک کھیت والا ہے اور ایک بکریوں والا ہے, ان دونوں کا مقدمہ ہے. اور مقدمہ یہ ہے کہ بکریاں جو ہیں وہ اس کے کھیت میں داخل ہو کر اس نے اس کے کھیت کو خراب کیا, یعنی بکریوں نے اس کے اندر اسے خراب کر دیا. اب یہ مقدمہ موجود تھا. اللہ رب العالمین یہاں پر یہ بات بتا رہے ہیں کہ اس موقع پر ہم نے صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا, حالانکہ حکم اور علم ہم نے دونوں ہی کو عطا کیا تھا. یعنی یہ بات یہاں پر جو بتائی جا رہی ہے کہ دونوں کے پاس علم اور جو اللہ تعالیٰ نے حکمت جو عطا کی ہے وہ دونوں کی ہے, لیکن الوہیت کا شائبہ ان کے اندر کوئی نہیں. اور اسی کی وجہ ہے, اسی بنیاد پر یہ بات ہے کہ ایک مقابلے میں دوسرا جو ہے وہ صحیح تر فیصلے پر پہنچ رہا ہے. یعنی اس کا معاملہ جو ہے اس اعتبار سے سامنے آتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کی رہنمائی کی اس معاملے میں, یعنی وحی کے ذریعے سے. اگر یہ رہنمائی داؤد علیہ السلام کی کر دی جاتی وحی کے ذریعے سے تو وہ اس بات کو یعنی وہاں اس نتیجے تک پہنچ جاتے. لیکن اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کی رہنمائی کی اور انہوں نے صحیح فیصلہ کیا, حالانکہ نبی دونوں ہی نبی ہیں. تو اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو ان کی بات ہے اور پھر آگے چل کر ابھی جو ان کے بارے میں تفصیلات آتی ہیں اور ان تفصیلات کے اندر یہ ساری باتیں بیان کی جاتی ہیں اور اس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سارے اللہ رب العالمین نے انہیں جو کچھ عطا کیا, یعنی جو کچھ داؤد علیہ السلام کے بارے میں بات آئے گی, سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بات آئے گی, تو ان دونوں کے معاملے میں کہ یہ ساری طاقت, یہ ساری سب چیزیں حاصل ہونے کے باوجود بھی یہ جو کچھ خصوصیات حاصل تھیں, ان خصوصیات نے انہیں الہ نہیں بنا دیا تھا,
بلکہ تھے اللہ کے بندے، یعنی خصوصیت کی بات جو ہے اس اعتبار سے اس میں جو ہے بیان کی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے۔ تو اب یہاں پر یہ جو بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک یعنی مقدمے کی بات خاص طور پر سامنے آ جاتی ہے، اس میں تھوڑے سے کلام کیا گیا ہے، بات ہوئی ہے، تو اس میں جو یہ بات اس میں مقدمے کی جو بات سامنے آتی ہے تو کہا ہی جاتا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے اس مقدمے کے سننے کے بعد فیصلہ یہ کیا کہ جو کھیت والا اس کا نقصان ہو گیا ہے اب، اور جو بکریوں والا اس نے اس کے اپنے بکریوں کو جو ہے قابو میں نہیں رکھا ہے، لہٰذا اب یہ بکریاں اس کو دے دی جائیں، کھیت والے کو دے دی جائیں، یہ فیصلہ کیا۔ اور اس کے مقابلے میں جو فیصلہ سلیمان علیہ السلام نے کیا وہ فیصلہ یہ تھا کہ یہ بکریاں جو ہیں اس وقت تک کھیت والے کے حوالے کر دی جائیں جب تک کہ بکری والا کھیت جو ہے صحیح نہیں کرتا، یعنی کھیت جو ہے بکری والے کے حوالے کیا جائے تاکہ وہ اس دور، اور بکریاں جو ہے کھیت والے کے حوالے کر دی جائیں تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھائے، اور جب تک یہ اس کے پاس رہیں جب تک کہ کھیت والا یہ بکری والا جو ہے اس کھیت کو درست حالت میں واپس نہ لے آئے۔ جب وہ اسی حالت میں واپس لے آئے یعنی اس کو ٹھیک ٹھاک کر دے جیسا کہ وہ اس سے پہلے تھا، تو پھر بکری والے کو بکریاں واپس دے دی جائیں اور کھیت والے کو اس کا کھیت جو ہے واپس مل جائے۔ اب اس کے اندر یہ بات سامنے آتی ہے کہ اب اس پر بہت سی باتیں کی گئی ہیں کہ ایک فیصلہ ہو گیا، اس کے بعد دوسرا فیصلہ اگر کیا جائے تو اس سے جو نقصان ہوتا ہے کیا ہوگا، اور اس میں یہ اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کو یہ فیصلہ سجایا ہے۔ اگر ہر قاضی کے معاملے میں یہی بات کی جائے تو پھر معاملات کیسے چلیں گے، تو اس لیے یہ بات سامنے آتی ہے، کہا جاتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنا یہ فیصلہ داؤد علیہ السلام اپنی ایک رائے جو ہے داؤد علیہ السلام کو بتائی، یعنی دونوں موجود تھے، ان کے جانے کے بعد یا ان کے اس مقدمے کو کا فیصلہ انہوں نے کر دیا، اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ میری دانش میں یہ فیصلہ زیادہ مناسب ہے، یہ فیصلہ جو انہوں نے کہا، تو داؤد علیہ السلام نے اس فیصلے کی تائید کی، پسند کیا اور اس کو جو ہے اسی کو نافذ کیا، اس فیصلے کو نافذ کیا۔ اچھا یہاں یہ بات ہے کہ اب اس میں اس کی جو شکل سامنے آتی ہے وہ کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے فیصلے کی شکل بنائی ہے وہ ایک صلح کی سی شکل ہے، جسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا وَالصُّلْحُ خیر، صلح میں خیر ہے، یعنی اس کے اندر دونوں کے لیے معاملات جو ہے درست ہو گئے، اس کا جو نقصان ہوا تو پورا کر دیا گیا، اور اس کی جو بکریاں اس پہ جو تاوان تھا اس طرح سے اس پر عائد نہیں کیا گیا کہ اس کا نقصان ہو جائے، بکریاں اسے واپس دلا دی گئی، تو کہا کہ یہ بھی اس کو اس میں بتایا گیا۔ اچھا اب یہیں پر یہ بات ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ اگر حاکم اپنی حد تک فیصلہ کرنے کی پوری کوشش کرے، اپنی حد تک فیصلہ کرنے کی پوری کوشش کرے تو صحیح فیصلہ کرنے کی صورت میں اس کے لیے دوہرا اجر ہے، اور غلط فیصلہ کرنے کی صورت میں اکہرا اجر ہے۔ یہ کب ہے؟ یہ کہ جب فیصلہ کرنے والا یعنی جج جو ہے، منصف جو ہے، قاضی جو ہے، حاکم جو ہے، اس کی صلاحیت رکھتا ہے اور اپنی صلاحیت کو بروئے کار لاتا ہے اور تمام جو اس کے لیے ضروریات ہے ان کو پورا کرتا ہے، یعنی بات کو سننے کے لیے، شہادتوں کے لیے، دیگر چیزوں کے لیے یہ کام کرتا ہے، تب جو ہے اس کی بات ہے یہ کہ اگر اس سے غلط فیصلہ بھی ہو جاتا ہے، یعنی سب سننے کے بعد معاملات کو دیکھنے کے بعد اپنی بساط پر پوری کوشش کرتا ہے، پھر غلط ہو گیا تو اسے گہرا اجر ملتا ہے، ورنہ اگر صحیح فیصلہ ہو گیا تو دوہرا اجر ملتا ہے۔ تو اسی کے حوالے سے یعنی کہ صلاحیت ہونے شرط ہے یہ، اور کام پوری اس معاملے میں جو اس کے تقاضے پورا کرنا اس کی شرط ہے، اگر یہ کام نہ کیا جائے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ قاضی 3 قسم کے ہیں، قاضی 3 قسم کے ہیں، ایک ان میں سے جنتی ہے اور 2 جہنمی ہے، یعنی 3 قسم کے قاضی میں ایک جنتی ہے اور 2 جہنمی ہے۔ تو بتایا کہ جو قاضی جنتی ہے اس کا معاملہ وہ ہے کہ جو حق کو پہچانے اور اس کے مطابق فیصلہ دے، جو حق کو پہچانے اور اس کے مطابق فیصلہ دے، مگر دوسرا جو قاضی ہے حق کو پہچاننے کے باوجود خلاف حق فیصلہ دے، یعنی کسی رشوت کی بنیاد پر، کسی ضد کی بنیاد پر، یعنی ہوتا ہے نا، پتہ ہے کہ مجرم کون ہے اور حق کس کا ہے اس معاملے میں، لیکن پتہ چلتا ہے کہ جہاں انصاف بکتا ہے، آج یہ بات بہت آسانی سے سمجھ میں آتی ہے آج کے ماحول کے اندر، تو کہا کہ ایسا جو منصف ہے، ایسا جو اس منصف کے اس کے منصب پر بیٹھا ہوا ہے، حق کو پہچانتا ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے خلاف حق فیصلہ کرتا ہے، تو یہ جہنمی ہے۔ اور پھر تیسرے کے لیے بتایا کہ اسی طرح وہ بھی جہنمی ہے جو علم کے بغیر، یعنی علم کے صلاحیت کے بغیر فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھ جائے، نہ اس کے پاس وہ علم ہے نہ وہ صلاحیت ہے کہ جس کی بنیاد پر لوگوں کے معاملات کے فیصلہ کرے، تو جب علم اور صلاحیت ہی نہیں ہے تو پھر کیا کرے گا؟ تو وہ
کا نقصان کرے گا، تو ایسا شخص بھی جہنم، یعنی جو اپنے اس کے بغیر ہی ایسے اہم معاملے کے اندر جو ہے وہ داخل ہو جائے۔ تو یہاں پر یہ چیز بھی ضمن ساری اس حوالے سے سامنے آ جاتی ہے کہ یہ اللہ رب العالمین نے اسی طرح سے انسانوں کو یہ تمام چیزیں عطا فرمائی ہیں، علم بھی دیا ہے، صلاحیتیں بھی دی ہیں، اور اسی کے اور لوگوں کو مختلف دی ہیں، تو جس کو جو چیز حاصل ہے اس کے مطابق اسے کام کرنا ہے، اور جو چیز اسے حاصل نہیں ہے تو اس کے اندر اسے دخل نہیں دینا۔ اچھا، یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو یہ بات بتائی کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ سکھا دیا، یعنی یہ جو انہیں واقعی فیصلے تک پہنچنے کی یہ بصیرت عطا کر دی۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی بات بیان کی، یعنی اسی آیت کے اندر کہ داؤد کے ساتھ ہم نے پہاڑوں پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو تسبیح کرتے تھے، یعنی یہ ان کے لیے نہیں بلکہ ان کے ساتھ، یعنی ان کے ساتھ جو ہے تسبیح کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے بات ہے تو یہ اس طرح سے داؤد علیہ السلام جب تسبیح کرتے، جب اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے، تو اسی طرح سے پہاڑ بھی ان کے ہم آہنگ ہوتے۔ اس میں ایک بات تو یہی ہے کہ اس پہاڑ صبح یعنی جب صبح و شام تسبیح کرتے تو پہاڑ کو یعنی اس کے اندر ان کی آواز گونجتی، ایسے محسوس ہوتا کہ گویا وہ بھی ان کے ساتھ شریک ہیں، یا یہ کہ اللہ رب العالمین نے ایسا ہی کر دیا، یعنی اللہ کے جو چاہیں فیصلہ کر کیا حکم دے سکتے ہیں، شعور ہو تب بھی، شعور نہ ہو تب بھی ساری چیزیں یعنی سارے مخلوقات جو ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کہیں ویسے ہی کام کریں گے۔ تو اس اعتبار سے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ ہم نے پہاڑوں کو حکم دیا کہ اس کے ساتھ تسبیح دہراؤ، اور یہی حکم پرندوں کو دیا۔ اس طرح سے یہ بات جو ہے ہمارے سامنے آتی ہے۔ پھر یہ بات آپ نے سنی ہے، یعنی لہن داؤدی بڑا مشہور ہے، لہن داؤدی یعنی داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو لہن جو یعنی اس طریقے سے جو خوبی عطا کی تھی، ان کی آواز کے اندر جو خوبی تھی، تو اس کے اعتبار سے ایک روایت آتی ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسی یعنی خوش آواز تھے اور اچھی ان کا لہن اچھا تھا، تو ایک موقع پر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آواز سنی، جب آپ گزرے وہاں سے تو آپ نے ان کی آواز سنی اور آپ ٹھہر گئے اور دیر تک ان کی تلاوت کو سنتے رہے۔ جب انہوں نے تلاوت مکمل کی تو فرمایا کہ اس شخص کو داؤد کی خوش آوازی کا ایک حصہ ملا ہے، یعنی وہی جو داؤد علیہ السلام کو اللہ نے جو لہن عطا کیا تھا اور جس کی جو مزامیر کی بات آتی ہے، تو اس اعتبار سے اللہ نے کہا کہ انہیں بھی اللہ نے اس کا ایک حصہ عطا کیا ہے، تو اس اعتبار سے ان کی خوبی کی بات جو ہے بیان کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اس کو جو چاہے عطا فرما دے۔ تو یہاں بار بار یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اللہ نے عطا کی ہیں، ان کی بنیاد پر کوئی الوہیت شامل نہیں ہوتی ان کے اندر۔ آگے فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ۔ اور ہم نے آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ جو کہا تھا کہ ہم نے پہاڑوں پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو تسبیح کرتے تھے، اس فعل کے کرنے والے ہم ہی تھے، وَكُنَّا فَاعِلِينَ، جملہ رہتا تھا وہاں پر باقی وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اس فعل کے کرنے والے یعنی کس کا تھا یہ کام؟ اللہ رب العالمین کا کام تھا۔ تو جتنے انبیاء کو جو معجزات ملے ہیں وہ سب کیا کہتے ہیں؟ ہم اس کے فاعل نہیں ہیں، اس کا فاعل اللہ تعالیٰ کہ وہ ہم سے یہ کام کرواتا ہے، اس نے اپنی صلاحیت عطا کی ہے۔ یہاں بھی وَكُنَّا فَاعِلِينَ کی بات آئی۔ اب اس کے بعد فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، اور ہم نے اس کو تمہارے فائدے کے لیے زرہ بنانے کی صنعت سکھا دی تھی تاکہ تم کو ایک دوسرے کی مار سے بچائے، پھر کیا تم شکر گزار ہو؟ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز جو عطا فرما دی اور یہ صلاحیت انہیں دی اور اس طریقے سے لوگوں کی ایک ضرورت پوری کی ہے، تو اس کے حوالے سے بات جو ہے یہاں پر بتائی گئی ہے کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لوہے کے استعمال پر ایک قدرت عطا کر دی، یعنی ایک بات یہ ہے اس اعتبار سے، اور یہ جنگی اغراض کے لیے زرہ سازی کا طریقہ انہیں سکھا دیا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے داؤد علیہ السلام کے ذریعے سے اس طرح سے لوگوں کے لیے ایک سہولت جو ہے وہ فراہم کی، یعنی ان کے ذریعے سے یہ علم جو ہے لوگوں تک پہنچ گیا۔ تو یہ بات کہ جو لوہے کا استعمال ہے، اللہ نے سورہ حدید میں کہا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا اتارا ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ یہی کہ ہم نے یہ لوگوں کے فائدے کے لیے کہا کہ اس میں لوگوں کے لیے منافع ہیں۔ تو اب یہ اس کے استعمال کا طریقہ، چیزیں تو موجود رہی ہیں، ہمیشہ سے موجود ہیں، لیکن کے استعمال کا جو طریقہ ہے وہ اللہ رب العالمین سکھاتے ہیں تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے لوہے کو اس طرح سے قابل استعمال حالت میں لانا اور اس سے چیزوں کو بنانا،
یہ ان لوگوں کے پاس اس وقت موجود نہیں تھا، اور کہا جاتا ہے کہ اس کا طریقہ جو ہے جب اس زمانے میں یعنی 2000 قبل مسیح سے جو ہے اس سے پیچھے تک طرف چلے جائیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ لوہے کو پگھلانے کا ایک بڑا ایک پیچیدہ طریقہ جو ہے موجود تھا، اسے بڑا چھپایا جاتا تھا، وہ سامنے نہیں آتا تھا، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ یہ ظاہر سی بات ہے کہ اتنا قیمتی ہو گیا کہ لوگ استعمال میں نہیں ہے، یعنی عام دسترس میں نہیں ہے، حالانکہ اس کی حیثیت کیا ہے، اتنی ضروری چیز ہے۔ آج کے دور میں تو ہم دیکھتے ہیں یعنی کتنا انسان کے استعمال میں آتا ہے یہ، تو پھر اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کے ذریعے سے اس کو اس طریقے سے عام کر دیا، اور اللہ نے انہیں جو ہے یہ ہنر عطا فرما دیا کہ اب یہ لوگوں کے لیے عام ہو گیا، لوہے کا استعمال جو ہے وہ آہن سازی کا یہ ان لوگوں کو ملا اور یہ کام چل پڑا گیا۔ تو یہاں پر یہ بتایا پھر کیا تم شکر گزار فعال انتم شاکرون، اگر یہ ایسا نہ ہوتا، آج آپ دیکھیے سونے کے بغیر تو انسان کا گزارا ہو جاتا ہے، سونے کے بغیر انسان کا، آج سونا سب سے قیمتی دھات ہے، لیکن سونے کا کیا ہے، سونے کا یہ تو آپ ایک طرح سے کہہ لیجئے کہ شرح یعنی آدمی کے زر مبادلہ کے حوالے سے یا شرح مبادلہ کے اعتبار سے یا دولت کی تقسیم کے اعتبار سے اس کے مقام بنا دیا، ورنہ اگر اس کے استعمال میں دیکھیں اور لوہے کو سامنے رکھیں تو پتہ چلتا ہے لوہے کا استعمال انسان کے لیے زیادہ ضروری، زیادہ اہم ہے۔ اگر یہ سونے کی طرح قیمتی ہو جائے تو کیا بنے؟ اللہ تعالیٰ کی کتنی مہربانی ہے کہ اس نے اس کو اتنا عام بھی کر دیا اور اتنا لوگوں کے لیے آسان بھی بنا دیا کہ لوگ اسے استعمال کرنے پر قادر ہیں، یعنی یہ اتنا انہیں عطا کر دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ جو چیز انہیں عطا فرمائی۔ تو اسی لیے کیا فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، پھر کیا تم شکر گزار ہو، یعنی اللہ کی نعمتوں کو پانے کے بعد پھر انسان کو شکر ادا کرنا ہوتا ہے کہ اللہ نے انسان کی زندگی آسان بنا دی۔ آج بھی ہم دیکھیں تو جتنی چیزیں آج ترقی کے اعتبار سے، آج جو ہے کہیے کہ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے انسان جس مقام پر کھڑا ہے، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ وہی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بنا رکھی ہیں، پیدا کر رکھی ہیں۔ انسان انہی چیزوں کو استعمال میں لانے کا ہنر سیکھتا ہے، اور اسی عقل اور سمجھ کی بنیاد پر اور اسی الہام کی بنیاد پر جو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے لوگوں کو، اور وہ اس سے جو ہے اپنے کام کی چیزیں بنا لیتے ہیں، کام اس میں لیتے ہیں، اور وہ جو قوانین اللہ نے اس کائنات میں بدیت کر دی ہیں جن کی بنیاد پر وہ چیزیں ہمارے کام آتی ہیں، سارا کام تو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو یہ انسان ان سے فائدہ تو اٹھاتا ہے لیکن سوچتا نہیں ہے کہ اللہ نے کیوں دی ہے، ان کا مقصد کیا ہے، اور اب انہیں حاصل ہونے کے بعد اسے اللہ کے ساتھ کیا تعلق اپنا قائم کرنا چاہیے، یعنی شکر گزاری کے حوالے سے جو اس کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور سلیمان کے لیے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کر دیا تھا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں، ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے تھے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کا ذکر شروع کیا، اس کی اور تفصیل ہمارے سامنے آئے گی، آگے سورہ نمل کے اندر بات آئے گی سامنے اور بڑی سی تفصیلات آئیں گی۔ تو اس میں جو چیز اللہ رب العالمین ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ ہم نے یعنی سلیمان علیہ السلام کے لیے یعنی ہوا پر قدرت جو ہے انہیں عطا فرما دی تھی، ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ تو ایک تو بات یہ کہ اس کے حکم سے بسہولت چلتی تھی جدھر وہ جانا چاہتا، یعنی اس زمانے میں بحری سفر کا سارا انحصار باد موافق کے ملنے یا نہ ملنے پر ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام پر یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص انعام تھا کہ باد موافق ہمیشہ انہوں نے جو ہے کہا بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے بحری بیڑے بنائے تھے اور تجارت کی غرض سے انہیں بہت دور تک جایا کرتے تھے۔ تو اس میں یہ باد موافق کا جو معاملہ تھا اس کے ذریعے سے وہ کہیے کہ انہیں جانا ان کے لیے آسان، اور جب واپس آنا ہو تو واپس آنا ان کے لیے آسان۔ تو یہ اس اعتبار سے وہ کہیے کہ اس میں انہوں نے جو بڑے پیمانے پر اپنا تجارتی سلسلہ شروع کیا تھا بحری تجارت کا، تو اس میں یہ چیز جو تھی ان کے لیے نافع بن گئی تھی۔ اور یا اگر جیسے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے انہیں اس پر اقتدار عطا کر دیا تھا، یہ بھی بات سمجھی جا سکتی ہے کہ اللہ کی قدرت سے ایک چیز بھی بعید نہیں ہے کہ اللہ نے انہیں ان پر اقتدار دے دیا کہ ان کے حکم سے وہ کام کرتی ہے اور چلتی ہے۔ تو غرض یہ کہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کیسے کیسے انعامات ہم نے کیے بندوں پر، اللہ نے اپنے بندوں پر کیے۔ تو یہ انعامات، یہ خصوصیات اور یہ سب چیزیں حاصل ہونے کے بعد بھی بات کیا ہے، رہتے وہ اللہ کے بندے ہی ہیں، الوہیت ان کے اندر نہیں آتی ہے۔ تو یہ بات اس کے اندر واضح طور پر بیان کی جا رہی ہے اس اعتبار سے۔ اس میں یہ بھی کہا ہے بعض لوگوں نے کہ ایک تخت تھا ان کے پاس اور وہ اس کے اوپر 6 لاکھ کرسیاں اور یہ سب چیزیں، لیکن اس کا ماخذ کیا ہے اللہ علیہ ثواب۔ تو بہرحال بات اصل میں جو اس میں ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ اسی اعتبار سے آ رہی ہے کہ یہ بات موافق اس کے ذریعے سے انسانوں کے کام چلا کرتے ہیں۔
یہ ان کے بحری سفر کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام ملا، یا یہ کہ اللہ نے انہیں اس پر قدرت عطا کی اور ان کے حکم سے وہ چلتی جدھر وہ چاہتے۔ ومن الشیاطین من یغوصون له ویعملون عملا دون ذلک وکننا لهم حافظین، اور شیاطین میں سے ہم نے ایسے بہت سو کو اس کا تابع بنا دیا تھا جو اس کے لیے غوطے لگاتے اور اس کے سوا دوسرے کام کرتے تھے، ان سب کے نگراں ہم ہی تھے۔ سورہ سبا میں بھی اس کی تفصیل آئی ہے، سامنے آئے گی، اس میں جو بیان کی گئی ہے۔ سورہ سعد کے اندر بھی کچھ بات آئے گی، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے کس طریقے سے ان کے لیے مسخر کر دیے تھے۔ یہ شیاطین جن کی بات ہے اور جنوں کی بات ہے، اور شیاطین جن کی بات دونوں کی جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سامنے رکھی ہے۔ تو یہاں پر خصوصیت کے ساتھ شیاطین جن کی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے ایسے بہت سو کو اس کا تابع بنا دیا تھا جو اس کے لیے غوطے لگاتے، اس کے سوا دوسرے کام کرتے تھے، ان سب کے نگراں ہم ہی تھے۔ ایسے عرض کیا کہ سورہ سبا میں اس کی مزید تفصیل ہمارے سامنے آئے گی، اس میں کہ وہ کیا کیا کام کرتے، ان کے لیے قصر اور مجسمے اور حوض جیسے بڑے بڑے لگن اور بھاری جمی ہوئی دیگیں بناتے، یعنی سارے کام جو ہے اس اعتبار سے آئے گی بات یہ کہ یہ کام کرتے تھے۔ پھر اسی میں یہ بات جو اب مشرکین مکہ کے سامنے بات ہو رہی ہے، تو ان کے حوالے سے یہ بات ان کے سامنے رکھی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سب کے نگراں ہم ہی تھے، یعنی ہماری نگرانی میں اس کام تھا، ہم نے سب کو عطا کیا۔ ان جنوں کے بارے میں ان کا تصور یہ تھا کہ یہ علم غیب رکھتے، وہیں یہ بات آئی ہے سامنے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے گویا کہیے کہ جنہوں کو ذلت کے عذاب میں مبتلا کیا تھا، اور پھر اس میں جو گویا کہیے کہ انہیں یہ پتہ نہ چل سکا کہ سلیمان علیہ السلام کی موت واقع ہوئی، وہ سب چیزیں کچھ تفصیل ہمارے سامنے اسی مقام پر آئے گی۔ تو یہ جو بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ سب کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ جس کے چاہتا ہے تابع کرتا ہے۔ تو اس طرح سے سلیمان علیہ السلام کی تابع یہ کر دیا گیا اور اس طرح سے ان کے لیے کام کرتے تھے۔ تو فرما دیا ان سب کے نگراں ہم ہی تھے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور یہی ہوشمندی اور حکم و علم کی نعمت ہم نے ایوب کو دی تھی۔ یاد کرو جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے۔ فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين۔ ہم نے اس کی دعا قبول کی اور جو تکلیف اسے تھی اس کو دور کر دیا، اور صرف اس کے اہل و عیال ہی اس کو نہیں دیے بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی دیے اپنی خاص رحمت کے طور پر، اور اس لیے کہ یہ ایک سبب ہو عبادت گزار لوگوں کے لیے۔ ایوب علیہ السلام بھی اللہ کے نبیوں میں سے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ بات اس میں اختلاف ہے کہ یہ کس دور میں گزرے ہیں، ان کی شخصیت زمانہ یعنی کون زمانے کے ہیں، کیا ان کا تعلق کس قوم سے کے ساتھ تھا، اس کے حوالے سے خاصا اختلاف پایا جاتا ہے۔ بہرحال بات جو کم از کم جس طرح سے بیان ہو گئی ہے اس میں کہ جو قریب تر بات آتی ہے سامنے دوسری روایات کو دیکھتے ہوئے کہ یہ 9ویں صدی یا اس سے پہلے قبل یعنی قبل مسیح جو کہا جاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قبل 900 سال یا اس سے پہلے جو ہے یہ ایوب علیہ السلام کا ذکر جو ہے ہمیں ملتا ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے یہ بات بتائی ہے کہ ایوب علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے آزمایا، اور آزمایا کس طرح سے، یعنی انہیں ایک بیماری جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو لگ گئی ہے، اور اس کے بارے سورہ سعد کے اندر اس کا ذکر آتا ہے زیادہ تفصیل سے، اور بتایا کہ وہاں پر جب انہیں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے سے کہا ہے کہ زمین پہ پیر مارو تاکہ یہ ٹھنڈا پانی اس کے تمہیں یعنی چشمہ پھوٹ نکلے گا، اس کا ٹھنڈا پانی موجود ہے نہانے کے لیے اور پینے کے لیے، تو گویا کہیے کہ اسے پینے سے اور اس سے نہانے سے انہیں صحت حاصل ہو گئی، گویا کوئی جلدی بیماری اس طرح کی کوئی چیز تھی۔ اور کہا یہ جاتا ہے یہ تلمود وغیرہ میں جو قصے آتی ہیں اس میں کہ اسی اعتبار سے کہ ان کے سارے بدن پر پھوڑے ہو گئے تھے اور یہ کیفیت تھی ان کی، اور لوگوں نے انہیں اپنی بستی سے نکال کے ہلاک کر دیا تھا، اور اس حوالے سے بہت سی تفصیلات جو ہیں ملتی ہیں، لیکن ان کی کوئی صحیح شکل جو ہمارے سامنے نہیں آتی، وہ ان جگہوں پر موجود ہیں کہ جن کے اندر کہیں کچھ بات درست آتی ہے اور کچھ بات ایسی کہ جو ان کی شایان شان نہیں ہے، بالکل قرآن سے متصادم ہے، یعنی قرآن تو انہیں صابر شخص کی حیثیت سے پیش کر رہا ہے، عبادت گزار شخص کی حیثیت سے پیش کر رہا ہے، اور وہاں پر وہ انہیں ایک شکایت کرنے والے اور وہ کہیں کہ اللہ کی رضا پر ناراض ہونے والے اس طرح کے فرد کی حیثیت سے وہ پیش کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی آزمایا،
اور اس طرح سے بیماری انہیں عطا یعنی اللہ کی طرف سے ملی، اور صبر و شکر جو ہے ان کا، یعنی اس دعا کے اندر ہی اس کی کیفیت سامنے آتی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اے مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے۔ یہ بھی نہیں کہتے اس بیماری کو دور کر دے، مجھے میں بیمار ہوں اور تو مہربان ہے، یعنی اللہ اپنی مہربانی سے اس کو دور کرنے کا اہتمام کرے گا۔ تو غرض یہ کہ اس انداز سے وہ کہیں کہ اللہ کی رضا پر راضی ہے اور کوئی اس پر شکایت کا معاملہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے اس پر اپنی آزمائش میں پورے اترے تو اللہ رب العالمین نے پھر انہیں وہ تمام چیزیں عطا فرمائی ہیں، یعنی جو چیزیں ان کے پاس سے چلی گئی تھیں وہ سب انہیں عطا کی، صحت بھی عطا کی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے، اور وہ اولاد بھی اور مال بھی وہ سب چیزیں اللہ نے انہیں عطا کی ہیں۔ اور بنیاد اس میں یہی بات پھر ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین انبیاء کی بھی آزمائش کرتے ہیں، یعنی انبیاء بھی آزمائے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے اس کی مزید تفصیل کچھ اور اگلی دفعہ سامنے آئے گی۔ اللہ رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔